سجدے میں عورت جو ہے اپنا بدن زمین سے لگا لے. ہمارا سارا گاؤں غیر قانونی زمین پر بنا ہوا ہے. گورنمنٹ نے خالی کرایا تو سب اٹھ جائیں گے. کیا پھر اس وقت تک اپنے مکان میں رکھ سکتے ہیں؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ پورے گاؤں والے اکٹھے ہو کر اس زمین کی قیمت داخل کر دو، جان چھوٹی اپنے نام کروا لو. میرے واپس جانے کے 2 دن رہتے ہیں. مجھے حیض آ گیا ہے. حرم میں تو آپ نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ کے کعبہ دیکھ سکتی ہیں. میں نے اپنے پتہ نہیں کیا ہے کہ کپڑے کی دکان میں 6 سال کام کیا. 6 سالوں کے درمیان میں بہت سارا پیسہ اور کپڑا بغیر بولے ہوئے لے لیا ہے، چوری کیا. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جتنا اندازہ ہے اتنا مالک کو واپس کرو یا خیرات کرو. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسجد الحرام کے باہر بھی اندر بھی جھوٹے بہانے کر کے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں تو قیامت میں پکڑے جائیں گے. اللہ تو جانتا ہے نا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. بغیر زبان افضل وہی ہے کہ زبان کے ساتھ ذکر کیا جائے. وہ مقام اللہ والوں کا ہے جن کے دل ذکر کرتے ہیں. نیک اور صالح بیوی ملنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں. میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں. ہوٹل کے جن حاجیوں کو سواری کی ضرورت ہو ان کو میں ٹیکسی ڈرائیور سے بات کر کے دیتا ہوں. ڈرائیور مجھے 20-30 ریال دیتے، یہ ناجائز ہے، وہ حاجیوں کا ہے. ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کو دو. تم ہوٹل کے ملازم ہو. دم واجب ہے. دم کی بکری خود نہیں کھا سکتے ہو. طوائف جائیں زیارت کے لیے، واپسی پہ احرام ضروری ہے، وہ میقات ہے. پاکستان میں یہ مسئلہ بڑا زیر بحث ہے کہ انبیاء حیات ہیں یا حیات نہیں ہیں. اللہ دونوں کو ہدایت دے. جھگڑے میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. مسئلہ یہی ہے جمہور امت کے نزدیک انبیاء حیات ہوتے ہیں. جس کے والد یا والد فوت ہو ان کے لیے دعائیں کریں. بریلوی اور سنی میں کیا فرق ہے؟ وہ بدعت والا ہے، وہ سنت والا ہے. بس یہی فرق ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ وہاں حضرت خواجہ خانم حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کنڈیاں میں ایک مجذوب فقیر قسم کا آدمی رہتا تھا. تو وہ ہمیشہ کہتا تھا حضرت سے، حضرت دیوبندی اور بریلویوں کی صلح ہو سکتی ہے. آپ بھی فرما دیں کیسے؟ کہتا ہے جی وہ حلوہ کھانا چھوڑ دیں، یہ چائے پینی چھوڑ دیں، صلح ہو جائے گی. فقیر حضرت ہنستے تھے، مسکراتے تھے. اور کیا کہیں، نسوار سگریٹ وغیرہ احرام میں ڈبل حرام ہے. میں جس 2 بچے یا بچوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے حق میں اللہ آسان کر دے، اللہ آسان کرے. سورۃ الرحمن پڑھ کے دعائیں کریں. بلوچستان میں کئی سال سے بارشیں نہیں ہوئیں. اللہم انزل علیہم رحمتک وانزل علیہم المطر العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اغثنا اغثنا علیک توکلنا و الیک انبنا. شیعہ کا جنازہ نہ پڑھا کریں، بہتر ہے. پتہ ہے اگر شیعہ سنی کا جنازہ پڑھے، یہ بھی تمہیں کبھی مولویوں نے بتایا کہ وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ یہ پڑھتا ہے کہ اللہم لعنہ، اللہ اس پہ لعنت کر، اللہم ادخلہ فی النار والسقر، اس کو جہنم میں داخل کر. یہ اہل بیت کا دشمن ہے. ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھا کرو. محمد رمضان میں نام ہے، وہ کل واپسی ہے، اللہ حج نصیب کرے. اگر ہمارے پاس دم کی رقم نہ ہو، اپنے ملک میں جا کر بھی کسی دوست کو بھیج دیں اور مکے میں دم کرا دیں. بالکل معذوروں کو بھی دیں اور حرم میں خدمت کرنے والوں کو بھی صدقہ دیں. 2 عمروں میں سر منڈوایا، تیسرے عمرے میں پورے سر کے چوتھائی سے کم حصے پر اس طرح لگو. بس دم تو نہیں، آئندہ یہ نہ کیا کرو، پورے سر پہ اس طرح لگایا کرو. 4 مہینے کا حمل ہو جائے تو ضائع کرنا جائز ہے، بالکل جائز نہیں بلکہ قتل کا مجرم ہوگا، کیونکہ 4 مہینے کے بعد روح پڑ جاتی ہے.
کسی شخص نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی، نہ ہی کبھی مسجد گیا، اس کا جنازہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، وہ کافر ہے۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں فاسق فاجر ہے، جنازہ پڑھو، اللہ پر چھوڑو، اللہ جانے وہ جانے۔ کہتے ہیں جی کسی کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر 3 دن تک قرآن پڑھتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے بالکل آپ روزانہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ جو سر مڈوا لیا اب کینچی کس طرح پھروائیں گے جی؟ کس چیز پہ کینچی پھروائیں گے؟ چمڑا کاٹیں گے؟ اس طرح پھروائیں دوبارہ۔ غائبانہ جنازہ حنفی مسلک میں نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ جنت میں ایک آدمی کو کتنی حوریں ملیں گی؟ روایات میں تو 70 حوروں کا ذکر ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے، زیادہ دے دیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں ایک ایسا فرقہ ہے جو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو ان کے کفر میں کوئی شک ہے؟ اللہ نے ان کو محروم کر دیا ہے، کیونکہ جس آدمی کے اندر شرک ہوگا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اللہ کے نبی نے فرمایا اعلان کر دو جو مشرک ہیں آئندہ کبھی حرم میں نہ آئیں۔ تو یہ چپکے آ تو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اندر جراثیم ہے نا، اس لیے اللہ نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ مرنے کے بعد قبر لوٹائی جاتی ہے، بالکل لوٹائی جاتی ہے۔ تو آد روح فی جسد ہی، اس کے جسد میں روح ڈالتے ہیں، پھر سوال جواب ہوتا ہے۔ اگر فرض نماز میں پیشاب کا قطرہ گر جائے نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھے۔ پہلے 3 چکروں میں ہم نے عمل نہیں کیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم شم نہیں۔ بعض لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں لیکن مدینہ نہیں جاتے، عمرہ تو ہو جاتا ہے لیکن بڑی بد نصیبی ہے کہ آدمی مدینے سے محروم ہو جائے۔ میری ساتھی کی انگلی کو دوران طواف چوٹ لگی، خون بہا، احرام کو دھویا، وضو نہیں بنا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر اس کے ہاتھ سے خون بہا ہے تو وضو بھی کرے دوبارہ، اگر نہیں کیا تو وضو کر کے دوبارہ طواف کرے۔ میری بہن کو مرگی کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ قادر ہے، اور وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور آج کل میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ جدید میڈیکل سائنس نے بھی مرگی کا کوئی دوائی تجویز کر دی ہے جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ کسی بڑی ہسپتال میں رجوع کریں، یا آپ کا کوئی پڑھا لکھا آدمی ہونا تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ اپنی بیماری لکھ کے ڈھونڈیں تو آن لائن جواب آنے شروع ہو جائیں گے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، باقی شفا